میرے مولا فرماتے ہیں اللہ سے جب بھی مانگنا دولت نہ مانگنا، رزق مانگنا. اللہ سے یہ سوال نہ کرنا کہ مجھے دولت دے. مولا فرماتے ہیں دولت کے بعد جو سب سے پہلی چیز گھر میں آتی ہے وہ بے سکونی آتی. علی فرماتے ہیں جس گھر میں دولت کی کثرت ہو وہاں سے سکون چلا جاتا. ایک شخص نے کہا مولا دولت آنے سے سکون کیوں جاتا ہے؟ علی مسکرا کے فرماتے کسی کا مال گھر میں رکھو گے تو سکون کیسے ہوگا؟ وہ جو تو گھر میں لے کے آیا وہ تیرا مال نہیں تھا. اگر آج تیرے دسترخوان میں 2 ڈشیں ہیں تو سمجھ آج کسی غریب کا لنگر تیرے گھر میں آ گیا. تو 2 کھانوں سے تناول کر رہا ہے اور کوئی غریب آج بھوکا سو گیا. اس لیے تو اسلام میں ہمسایوں کے حقوق ہے، اس لیے تو اسلام میں مساوات ہے. علی فرماتے ہیں کہ اللہ سے جب بھی مانگو رزق مانگو. جو چپ ہو گئے ان کے لیے میں جملہ کہنے لگا ہوں کہ رزق اور دولت میں کیا فرق ہے. میں نے بڑے بڑے امیر بندے دیکھے، میری ذاتی مشاہدے کی بات، میں نے بڑے بڑے امیر بندے دیکھے، ان کے سامنے کھانے کے ٹیبل سجاؤ وہ مسکرا کے فرماتے جی میں تو نہیں کھا سکتا. مجھے تو ڈاکٹر نے یہ بھی منع کیا ہے، یہ بھی منع کیا ہے، یہ بھی منع کیا ہے. کیا فائدہ اس دولت کا جس نے رزق سے محروم کر دیا. اگلی بات میں پھر آپ بول کے گواہی دے دیں گے میں نے مل مالکوں کو نیند کی گولی کھا کے سوتے دیکھا ہے. جتنا امیر ہوگا اتنا ہی دوائیوں کا تھیلا بھی بڑا ہوگا. غریب کے ہاں بیماریاں کیوں نہیں آتی؟ محسن شہید نے کہا تھا فٹ پاتھ پہ سو جاتا ہے اخبار بچھا کے، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا. اس لیے تو علی فرماتے بانٹو، لوگوں کو دو. ہمسائے کا حقوق، زکوٰۃ کا سسٹم یہ اسلام میں کیوں ہے؟ برابر تقسیم کر دو. تمہارے گھر میں تمہاری حد سے زیادہ آ گیا ہے تو سمجھو یہ کسی کا ہے، پھر اس کسی کو تلاش کرنے کے لیے نکلو. ایک بندے نے امام سے پوچھا مولا بہتر صدقہ کسے دینا چاہیے؟ کیا کہنے امام کے جملے کے؟ امام نے فرمایا اسے دو جسے غربت کھانے نہ دے، غیرت مانگنے نہ دے. اور اکثر ہم نے معاشرے میں دیکھا، میں تو اکثر یہ بات ممبر پہ کرتا ہوں کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ اسلامک سکولر ہے نا، انہوں نے اصل اسلام تو بچوں کو تو سنایا ہی نہیں کہ حقیقی اسلام کیا. آپ ٹریفک سگنل پہ رکے ہیں، ایک فقیر آ گیا، اس نے آ کے آپ کا شیشہ نوک کیا، وہ آپ سے مانگ رہا ہے. اب میں نے اکثر دیکھا ہے کیونکہ مسافر لوگ ہیں، ہم سارا دن سفر میں ہوتے، بندے شیشہ نیچے کریں گے، 10 روپے صدقے کے ہاتھ میں اور اس فقیر سے 10 منٹ انٹرویو لیں گے. تو کماتا کیوں نہیں؟ تیرے ہاتھ پیر ٹھیک ہے تو کیوں یہاں کھڑا ہے؟ 10 روپے اسے دینے تھے، اس سے اس کے مانگنے کی وجہ پوچھی. ایک عیب بھی ظاہر ہونا، بندے ہاتھ پیچھے کر کے شیشہ اوپر کر دیتے، نہیں نشئی ہے مانگ رہا ہے، اس کو دینے کی ضرورت نہیں. اس کا ایک عیب ظاہر تھا تو نے ہاتھ روک دیا. ہمارے کئی چھپے ہیں وہ پھر بھی دے رہا. اگر عیب دے کے وہ دینا شروع کر دے تو پھر ہم تو ایک لک میں کہہ لیں. یہ باتیں میں نے صرف آپ کو اس لیے سنائی ہیں کہ بہتر امام وہ ہے جو امت کو بہتر کر سکے. ہمیں فخر ہے کہ ہم نے جو 12 مانے ہیں ان میں سے ایک بھی ہم نے اپنی مرضی سے نہیں مانا. یہ 12 کے 12 ہمیں اللہ نے عطا کیے. ہمارا پہلا بھی کعبے میں آیا، ہمارا آخری بھی کعبے میں آئے گا. پہلا کعبے کے اندر آیا تھا، آخری کعبے کی چھت پہ آئے گا. زمیندار کوئی بندہ بیٹھا ہوگا تو وہ مثال سمجھ لے گا. جب گندم بوئی جاتی ہے تو علیحدہ سے بیج نہیں ہوتا، گندم کا دانہ ہی زمین میں دفن کیا جاتا ہے، پھر اس کا انتظار کیا جاتا ہے، پھر پودا اٹھ کے جب سکٹا آتا ہے اس سٹے کو کھولو تو پھر وہی دانہ جسے دفنایا تھا ظاہر بھی وہی ہوا. اللہ نے 13 رجب جسے چھپایا تھا جب آخری آئے گا تو کعبے کی چھت میں پھر وہی علی ظاہر ہوگا.
ہمیں فخر ہے کہ ہمارے امام ایسے. اس لیے تو مولا امیر المومنین سے ایک شخص نے پوچھا, اس نے کہا مولا یہاں آپ سے محبت کرتے ہیں, یہاں فائدہ ہوگا وہاں بھی ہوگا. سوال بڑا خوبصورت ہے اور جواب اس سے بھی زیادہ خوبصورت. اس نے کہا مولا جیسے آپ یہاں مدد کرتے ہیں وہاں بھی کریں گے. وہاں تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا, وہاں تو کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں. علی مسکرا کے فرماتے جہاں امال تلنے ہیں وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا. کیا جملہ کہا میرے بادشاہ علی نے, جہاں امال تلنے ہیں وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا. اس نے کہا مولا وہاں تو اتنا رش ہوگا, اتنی امتیں کھڑی ہوں گی, وہاں ہم آپ کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ کوئی نشانی بتا دیجیے آپ کہاں کھڑے ہوں گے. علی مسکرا کے فرماتے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں, انا صاحب المیزان, ترازو ہی علی کے ہاتھ میں ہو. تول ہی علی رہا ہو. اب اگلی بات سنیں گے تو آپ کو لطف آ جائے گا. اس نے کہا مولا آپ تول لیں گے؟ علی فرمایا ہاں. اس کے چہرے پہ افسردگی آ گئی. علی فرمایا تجھے خوش ہونا چاہیے تھا کہ تیرا امام صاحب المیزان ہے, تو پریشان ہو گیا. اس نے کہا پریشان اس لیے ہوا ہوں کہ آپ عادل ہیں. ہائے ہائے ہائے, آپ کا تو عدل مشہور ہے. ہم نے تو امام رکھا تھا بخشش کے لیے, ہمارے اعمال میں کمی ہو گئی تو آپ محبت دیکھیں گے یا عدل؟ امام مسکرا کے فرماتے ہم سے محبت رکھنا, رہ گئی اعمال میں کمی تو ہم پوری کر دیں گے. مولا وہ کیسے؟ آپ کا تو عدل ہے. امام فرماتے جب تم اپنے اعمال کے ترازو میں اعمال تلوانے لگو گے, ایک میں گناہ رکھو گے ایک میں نیکیاں رکھو گے, اگر گناہوں کا پلڑا وزنی ہو گیا تو ہم فرشتوں سے کہیں گے ایک پلڑے میں گناہ رکھو, دوسرے میں ہماری ولا رکھو. پھر ہم دیکھیں گے تمہیں تمہارے گناہ جہنم میں لے کے جاتے ہیں یا ہماری محبت تمہیں جنت میں لے کے جاتی ہے. آخری بات کہوں اور گفتگو تمام کروں. ہم میں سے ہر شیعہ سنی جتنی عبادتیں کرتا ہے وہ کس لیے کرتا ہے؟ بالکل آپ صحیح جواب دے رہے ہیں, آپ بول پڑے. جنت کے لالچ میں نا. مجھے تو یہ مائک پرابلم کر رہا ہے, آپ کو تو نہیں کر رہا نا, آپ کو تو بولنا چاہیے. جنت کے لالچ میں پڑھنے والا بھی مولوی ہو, ساؤنڈ آپریٹر بھی مولوی ہو, تو کہیں نہ کہیں تو تضاد آنا ہی تھا نا. لہذا میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی حقیقی آواز ہی آپ تک پہنچاؤں. یہ ساری چیزیں ہم کیوں کرتے ہیں سرکار؟ جنت کے لالچ میں نا, جنت کے لالچ میں. نمازیں جنت کے, روزے جنت. کوئی بھی اللہ راضی نہیں کر رہا, ہر بندہ جنت کے لالچ میں نا. ایسا ہی ہے. عبادت نہیں تجارت ہے. سجدے سے سر نہیں اٹھایا, مانگنا شروع کر دیا, گھر دے, کاروبار دے, اولاد دے. عبادت نہیں تجارت ہی, کچھ دیا کچھ لیا. لیکن ہے کیا؟ جنت کا لالچ. اس جنت کے لالچ میں مسلمان نماز سے لے کے ہر عمل تک, مسجدیں کھلی ہیں آؤ جنت کے لیے, روزے رکھو جنت کے لیے, زکات دو جنت کے لیے, حج پہ جاؤ جنت کے لیے. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ جنت کے لالچ. تو میرا لاہور کے اہل علم مجمع سے سوال ہے, اس سوسائٹی میں کسی نے 5 مرلے جگہ لینی ہو تو اپنی مرضی سے جا کے رکھ لے گا؟ کیا کرے گا؟ مالک کو ڈھونڈے گا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ چلے میں بات ایسی کروں گا کہ آپ جاگیں, آپ مالک کو ڈھونڈنے کے لیے نکلیں, مالک کے گھر تک پہنچ جائیں. آپ دروازے پہ دے دستک, اندر سے نکلے کوئی بوڑھا شخص, آپ اسے کہہ جی میں وہ آپ کا پلاٹ خریدنا چاہتا ہوں. آپ مالک ہے؟ وہ کہے ہاں میں بیچ دیتا ہوں, پیسے مجھے دے, لیکن میں مالک نہیں, میں مالک کا سسر ہوں. میرا خیال ہے کہ آپ پیسے دے دیں گے. نہیں دیں گے. آپ وہاں سے واپس آئے, 3-4 لوگ وہاں سے چلے آ رہے تھے. بھئی شکل لٹکا کے کیوں آ رہے ہو؟ یار وہ جگہ پسند تھی, مالک ڈھونڈنے گیا تھا, مالک ملا نہیں. سسر کہہ رہا ہے میں بیچ دوں, تو میں واپس آ گیا کہ میں کسی کے ہاتھ پیسے کیوں دوں. وہ کہے چل ہم بیچ دیتے ہیں. کیوں؟ آپ مالک ہیں؟ نہیں, ہم مالک کے یار دوست ہیں. آپ انہیں پیسے دے دیں گے؟ جو سنی بیٹھا ہے وہ دے دے گا, جو شیعہ بیٹھا ہے وہ دے دے گا,
اب میں نے یہاں مذہب کی تو بات ہی نہیں کی. اللہ نے اتنی عقل دی ہے 5 مرلے کے لیے پتہ کرتے ہو مالک کون ہے. ساری زندگی جنت ڈھونڈتے رہے اور مولوی سے پوچھا ہی نہیں کہ جنت کا مالک کون ہے.